إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ ویسے تو اس دنیا کے اندر ہر شخص، ہر انسان ہی ہر وقت، ہر لمحہ وہ دشمنوں کی زد میں۔ انسان کے بے شمار دشمن ہیں، کوئی اس کی جان کا دشمن ہے، کوئی اس کے مال کا دشمن ہے، کوئی اس کے خون کا پیاسا ہے۔ جنگل کے درندے ہیں تو جنگل کے درندے انسان کے دشمن ہیں، اس کے خون کے پیاسے۔ حشرات الارض، زمین کے زہریلے کیڑے اور مکوڑے، یہ بھی انسان کے دشمن ہیں، اور بعض انسان ہی انسان کے دشمن ہیں۔ لیکن آپ یہ جن کا میں نے ذکر کیا، یہ جتنے بھی انسانی دشمن ہیں، چاہے وہ جنگل کے درندے ہوں، حشرات الارض، زمین کے زہریلے کیڑے مکوڑے ہوں، یا اللہ نہ کرے کوئی انسان ہی انسان کا دشمن ہے، تو یہ دشمن وہ ہیں کہ ان کے مقابلے کے اندر ایک دشمن انسان کا ایسا ہے جو انتہائی بھیانک اور خطرناک ہے۔ یہ جو دشمن میں نے آپ کو گنوائے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو انسان کو نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے کے اندر ایک دشمن انسان کا ایسا ہے جس کو شیطان کہا جاتا ہے، ابلیس کہا جاتا ہے۔ وہ ایسا خطرناک دشمن ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ دشمن جو انسان کو نظر آتا ہے، اس کے مقابلے کے اندر وہ دشمن جو نظر نہیں آتا، وہ زیادہ خطرناک ہے جو نظر آتا ہے کہ وہ خطرناک ہے؟ وہ زیادہ خطرناک ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا۔ اور دوسری وجہ شیطان کے بدترین دشمن ہونے کی وہ کیا ہے؟ جتنے بھی دشمن میں نے گنوائے، حشرات الارض ہوں، جنگل کے درندے ہوں، یا انسان ہی انسان کے دشمن ہوں، ان کی دشمنی محدود ہے، لیمیٹڈ ہے۔ ایک درندہ ہے تو اس کی دشمنی بس اتنی ہے کہ وہ انسان کو چیرے گا، پھاڑے گا، کھائے گا، اس کی دشمنی ختم۔ کوئی زہریلا سانپ ہے، وہ ڈسے گا اور اس کی دشمنی ختم۔ کوئی چور ہے تو وہ آپ کے مال کو چرائے گا، اس کا نفع ختم۔ کوئی انسان ہی انسان کا دشمن ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ اس کو گولی مار دے گا، قتل کر دے گا، دشمنی اس کی ختم۔ لیکن یہ وہ دشمن ہے ابلیس، یہ نہ تو آپ کے مال کا دشمن ہے، یہ نہ تو میرے مال کا دشمن ہے، یہ نہ تو ہماری عزت کا دشمن ہے، بلکہ اس کا ٹارگیٹ ہر انسان کا ایمان ہے۔ جب تک یہ ایک انسان کو جہنم سے، جنت سے محروم کر کے جہنم میں پہنچا نہیں دیتا، اس کی دشمنی ختم نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ دشمن کے جن کی دشمنی محدود ہے، اس کے مقابلے کے اندر وہ دشمن کے جس کی دشمنی لامحدود ہے، وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ تیسری بات، جتنے بھی دشمن میں نے گنوائے، درندے ہیں، حشرات الارض ہیں، یہ انسان انسان کے دشمن ہیں، شاید ان میں سے آپ نے کبھی کسی دشمن کا سامنا ہی نہ کیا ہو، شاید ہم نے کبھی کسی درندے کا سامنا نہ کیا ہو، شاید ہم میں سے کسی بندے نے کسی اژدہے کو اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہو۔ اگر کوئی انسان ہی انسان کا دشمن ہے تو وہ گریز کرتا ہے کہ میں اس کے سامنے آؤں، بلکہ لوگ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا خطرناک دشمن ہے کہ یہ پہلی سانس سے لے کر، پہلی ہچکی سے لے کر آخری سانس تک
ایک لمحہ ایسا نہیں، ایک گھڑی ایسی نہیں، ایک سات ایسی نہیں، ایک صبح ایسی نہیں، ایک دوپہر ایسی نہیں، ایک شام ایسی نہیں، ایک رات ایسی نہیں، خوشی کا کوئی موقع ایسا نہیں، غم کا کوئی موقع ایسا نہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان سے یہ دور ہوتا ہو۔ ہر لمحہ انسان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اگلی بات جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس مغالطے میں کہ شاید یہ ابلیس شیطان میرا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے۔ نہیں، یہ ابلیس یہ شیطان میرا دشمن نہیں ہے، یہ صرف آپ کا دشمن نہیں، یہ صرف میرا برا نہیں چاہتا، یہ صرف آپ کا برا نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم یہ ابلیس شیطان میرے ساتھ ساتھ میرے بیٹوں کا بھی دشمن ہے، میرے پوتوں کا بھی دشمن ہے، میرے پوتوں کی اولاد کا بھی دشمن ہے، میری نسلیں جو قیامت تک چلنی ہے یہ ان سب کا دشمن ہے، یہ ہماری بیٹیوں کا بھی دشمن ہے، ہماری نواسیوں کا بھی دشمن ہے، نواسیوں کی بیٹیوں کا بھی دشمن ہے، قیامت تک جو نسلیں ہماری آنی ہے یہ ابلیس ان تمام نسلوں کا دشمن ہے۔ اول تو وہ کسی کو نیکی کے قریب نہیں آنے دیتا، کوئی آ جائے تو اس کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اس انسان کی نسل سے کوئی نیک پیدا نہ ہو، یہ سلسلہ آگے نہ چلے۔ آپ نے تاریخ میں ایک نام سنا ہے، ابرہا، نام سنا ہے نا جی؟ آپ کیا نام میں نے بولا؟ اچھا، کیا کرنے آیا تھا یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر؟ آپ کو علم ہے؟ بیت اللہ کو یہی سنا نا آپ نے؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اس دور کے اندر بیت اللہ اتنا مضبوط تھا کہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے انسانی ہاتھ کافی نہ تھے؟ کیا ابرہا کا پورا لشکر اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ بیت اللہ کی دیواروں کو گرا سکے کہ اسے ہاتھیوں کے لشکر کی ضرورت پڑی، ہاتھیوں کی قوت و طاقت کی ضرورت پڑی؟ اللہ تو قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، قید کس کو کہتے ہیں؟ قید عربی کے اندر خفیہ وار، کہ ہم نے ان کے خفیہ وار کو ناکام کیا۔ اگر تو بیت اللہ گرانے کے لیے آیا تھا، یہ خفیہ وار ہے، یہ تو اوپن وار ہے، یہ تو کھلا حملہ ہے۔ قرآن تو کہتا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، خفیہ وار کون سا ہے جو اللہ نے ناکام کیا؟ حضرات، زمانے بیت گئے تھے، صدیاں گزر گئی تھیں، یہ پہلے دن سے نبی آدم کی گمراہی کا ٹھیکیدار شیطان ملعون جو انبیاء کے سلسلے کو اچھی طرح سے جانتا تھا، یہ ابرہا کے پیچھے کھڑا تھا، یہ اس کا خفیہ وار تھا۔ اصل ٹارگیٹ ظاہراً بیت اللہ تھا، حقیقت کے اندر ٹارگیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس سال ابرہا نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ پہ حملہ کیا، اسی سال اللہ کے رسول پیدا ہوئے علیہ السلام۔ اصل ٹارگیٹ تھا کہ وہ نبی پیدا نہ ہو سکے۔ ہوتا یہ تھا کہ شیاطین آسمانوں پہ جاتے تو آسمانوں سے خبریں چراتے، زمین پہ آتے، کاہنوں کو اور جو ان کے فعال بیٹھے ہیں ان کاہنوں اور نجومیوں کو ان خبریں پہنچاتے، وہ جھوٹ کو ملا کے لوگوں میں مشہور کر دیتے۔ اچانک وہ آسمانوں پہ گئے، ہائی الرٹ دیکھ، آسمانوں پہ سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی، آسمانوں پہ ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ انہیں آگ کے انگارے پڑتے، فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، وہ آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ آسمان پہ تو سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی، حالات سخت کر دیے گئے، ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ یہ نبی آدم کی گمراہی کا ٹھیکیدار سمجھ گیا کہ لگتا ہے زمین پہ کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا، کہیں نبوت پھوٹنے والی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کیسا خطرناک دشمن ہے۔ حضرات، اگر میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے وہ دنیا کے اندر بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کا سکون بنے، عزت کا سبب بنے، صدقہ جاریہ بنے، تو قرآن مجید نے ایک نسخہ ہم کو سمجھایا ہے۔ پہلا نسخہ وہ کیا ہے؟ ہم اور آپ اس مغالطے کے اندر ہیں کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے
ماں باپ کی ذمہ داریوں کا آغاز تب ہوتا ہے جب اولاد دنیا میں آ جائے، اور بعض تو اس سے بھی زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داریوں کا آغاز تب ہوتا ہے جب بچہ 7، 8 یا 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف۔ قرآن نے ہم کو یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ایک ذمہ داری نبھا لے، ایک ذمہ داری نبھا لے جو قرآن نے بتائی، تو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو نبھانے کی برکت سے اولاد نہیں بلکہ اس ماں اور باپ کی نسلوں کو سدھار دیتے ہیں۔ وہ ذمہ داری کون سی ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنی اولاد کے نیک ہونے کی دعائیں کی جائیں۔ قرآن کے اندر ایک ماں کی دعا کا ذکر ہے، یہ ماں امید سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ ماں امید سے ہے، مالک کائنات کی بارگاہ میں آتی اور آ کر کہتی ہے اللہ آپ مجھ کو جو اولاد دینے جا رہے ہیں محررا، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کرتی ہوں۔ اس دعا کی برکت سے اس ماں کو اللہ نے ایک بیٹی دی، اس بیٹی کا نام سیدہ مریم ہے سلام اللہ علیہا۔ سیدہ مریم کے بطن سے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے۔ جناب عیسیٰ آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر پیدا ہوئے، بن باپ کے پیدا ہوئے، مہد میں کلام کرتے رہے، ماں کی گود میں اعلان نبوت کرتے رہے۔ تو مجھ کو کہنے دیجئے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ نتیجہ اور ثمر ہے نانی کی دعا کا۔ نانی نے دعا کی، نتیجہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کلام اللہ کے اندر ایک باپ کی دعا کا ذکر بھی ہے۔ وہ باپ کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا نہیں بلکہ نیک بیٹا چاہیے۔ یہ ایک نقطہ سمجھ لیں، اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ وہ اصول اور قانون یہ ہے کہ اللہ بندے کو وہ نہیں دیتے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے سوال کرے تمام شرائط کے ساتھ، تمام قواعد کے ساتھ، تمام اصولوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بندے کو وہ نہیں دیتے جو بندہ دعا کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندے کو اس کے سوال سے کہیں گنا بڑا چڑھا کے عطا فرماتے۔ یہاں بیٹا مانگا تھا، نیک بیٹا مانگا تھا، اللہ نے کہا تو نیک بیٹا مانگتا ہے، میں تجھے نیک بیٹا نہیں دوں گا بلکہ تمہیں وہ بیٹا دوں گا کہ جس کے سینے کے اوپر نبوت کا تمغہ ہوگا، جس کے سر کے اوپر رسالت کا تاج ہوگا، جو اطاعت و فرما برداری کی ایک مثال بن کر آئے گا۔ اگر تو اس کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دے تو اپنی گردن کو کٹوانا تو گوارا کر لے گا، نہ تیرے حکم پہ آنچ آنے دے گا نہ میرے ہی حکم پہ آنچ آنے دے گا۔ اللہ رب العزت بندے کو اس کے سوال سے کہیں بہتر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سوال کیا اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ اب اس دعا کے نتیجے پہ غور کریں۔ اس دعا کی برکت سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسماعیل ملے، اور جناب اسماعیل کی اولاد سے اللہ نے جناب محمد کو پیدا کیا علیہ السلام۔ وہاں ماں نے دعا کی، نتیجہ عیسیٰ علیہ السلام، ادھر باپ نے دعا کی، نتیجہ محمد علیہ السلام۔ اللہ، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، مجھے اپنی ایک ذاتی رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تاریخ انسانیت کی جو سب سے بڑی بڑی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا حضرت ابراہیم کر کے گئے۔ ہماری بچے ہماری قیمتی سرمایہ ہیں، ماں باپ غفلت کا شکار ہیں، انبیاء کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ سب سے قیمتی دعا تاریخ انسانیت کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ سب سے قیمتی سودا حضرت ابراہیم نے کیا اللہ سے علیہ۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے نا، تو فارغ ہونے کے بعد کہا اللہ بڑی مصیبتیں دیکھی، جلتی آگ میں گرا دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، ہجرتیں برداشت کی،
मासूम से शीरखार बच्चे को अपनी आंखों से दूर कर दिया, उसकी जवान माँ के साथ ए मालिक जवां हुआ तो उसकी गर्दन पर छुरी चला दी। तेरे घर की तामीर से फारिग होने के बाद जब मांगने का वक्त आया तो हजरत इब्राहीम ने क्या सवाल किया? कहा अल्लाह अब मैं तुझसे जो सवाल करने लगा हूं, पहला सवाल ये है कि मुझे अपनी औलाद में से एक पूरी उम्मत चाहिए जो हमेशा तेरी फरमाबरदार रहे। ये भी बड़ा सौदा नहीं था। उम्मतन मुस्लिमतन लक, ये भी बड़ी दुआ नहीं थी। सबसे बड़ा सौदा क्या था? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। ए मालिक, वो जो आखिरी नबी जो खत्म नबुव्वत का ताज पहन के आएगा, जिसके आने के बाद नबुव्वत के सिलसिले को बंद कर दिया जाएगा, वही के सिलसिले को ख़त्म कर दिया जाएगा। ए मालिक, वह आखिरी नबी अब मुझे अपनी औलाद में से चाहिए। अल्लाह अकबर, मुझे अपनी औलाद में से चाहिए। ये तरीक़े अंबिया के बड़े बड़े अल्लाह के साथ जो सौदे हुए उनमें से एक, बड़ी बड़ी दुआओं में से एक दुआ हज़रत इब्राहीम करके अपनी औलाद के लिए। तो पहला काम अपनी औलाद के दुनिया में आने से पहले उनके नेक होने के लिए दुआएं करते रहा करें। ये अंबिया की सुन्नत है, इसके नतीजे बड़े दूररस होते हैं। दूसरा काम जो बड़ा अहम है, अपनी और अपनी औलाद की इबादत की फ़िक्र करें। अपनी और अपनी औलाद की इबादत की फ़िक्र करें। अल्लाह की कसम, एक मुसलमान की निगाह के अंदर घर की हैसियत सानवी होती है, मुल्क वतन की हैसियत सानवी होती है, ख़ानदान कबीले कुंबे बिरादरी की हैसियत सानवी होती है। एक मुसलमान की निगाह के अंदर अव्वल हैसियत अल्लाह की इबादत की होती है। अल्लाह की इबादत। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, हिजरत। किसे कहते हैं हिजरत? हिजरतें दो तरह की होती हैं वैसे। एक हिजरत होती है कि इंसान एक इलाके से दूसरे इलाके में चला जाता है। इसके अलावा भी एक हिजरत होती है। वो कौन सी है? वो है अकीदे की हिजरत, कि इंसान शिरक को छोड़कर तौहीद में आता है, कुफर को छोड़ के ईमान में आता है, बदी को छोड़ के नेकी में आता है, बिदअत को छोड़ के सुन्नत में आता है, बातिल को छोड़ के हक की तरफ आता है। एक हिजरत अकीदे की भी होती है और दूसरी हिजरत होती है इलाके की हिजरत। ये इलाके की हिजरत क्यों होती है? क्यों होती है? एक ही वजह है कि आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आप वक़्त पर इबादत नहीं कर सकते, आप पर अरसा हयात तंग कर दिया गया, तो हुक्म है कि आप उस बस्ती को छोड़ दें। क्या इस ज़मीन के ऊपर शहर मक्का से भी कोई कीमती सरजमीन है? बैतुल्लाह से मुक़द्दस कोई मुकाम है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह को मुखातिब होकर कहते हैं, ए बैतुल्लाह, तुझे छोड़ने को दिल तो नहीं करता। शहर मक्का, तुझसे जुदाइयां बर्दाश्त तो नहीं होती। शहर मक्का, तू मेरी माँ का शहर है, तू मेरे बाप का शहर है, तेरी गलियों से मुझे अपने बचपन की खुशबू आती है। लेकिन क्या करूं कि बैतुल्लाह, मैं तेरे सहन में आता हूं, अपनी पेशानी को, मुबारक नाक को अल्लाह के सामने रगड़ता हूं। ये काफिर, ये कुफ्फारे मक्का गंदी ओजरी को लाकर मेरे वजूद अतहर के ऊपर रख देते हैं, मेरे गले के अंदर कपड़े डाल के उन्हें बल दिए जाते हैं, मेरे मानने वालों के गलों में रस्सियां डालकर उन्हें सहराओं में घसीटा जाता है, मेरे मानने वालों के ऊपर उबलते हुए पानियों को उंडेला जाता है। मुझे यहां इबादत की इजाजत नहीं है, मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि मुझे तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। अल्लाह का भी एक कानून यहां समझ ले। जब कोई बंदा अल्लाह की इबादत के लिए हिजरत करता है ना, सिर्फ इसलिए कि ऐसी सरजमीन पे जाऊं जहां वक़्त पर अल्लाह की इबादत कर सकूं, पेशानी टेक सकूं, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को बेआसरा नहीं छोड़ते। आप देख लें कि जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रात सहाबा ने हिजरत की तो अल्लाह ने उनको बेयारो मददगार छोड़ा? कतअन नहीं। उन्होंने शहर मक्का को छोड़ा, अल्लाह ने उन्हें दुनिया का हुक्मरान बना दिया, मक्का भी वापस पलटाया। उन्होंने शहर मक्का में अपने घर और मकान छोड़े, अल्लाह ने उनको कैसरो किस्रा के महल्लात का वारिस बना दिया। उन्होंने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी की कुर्बानी दी, अल्लाह ने दुनिया के खजाने उनके कदमों में लाके ढेर कर दिए। उन्होंने अपने आइज़ा व अकारिब को छोड़ा, अल्लाह ने अंसार की सूरत में उन्हें वफादार साथी अता कर दिए। अल्लाह कुर्बानियों की बड़ी लाज रखते हैं, कुर्बानियों की अल्लाह ताला बड़ी इज्जत रखते हैं। अपनी और अपनी औलाद की इबादत की फ़िक्र करें।
یہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے دارقطنی کے حوالے سے سند صحیح کے ساتھ۔ مسلمانوں کا ایک لشکر تیار ہوتا ہے کفار سے لڑنے کے لیے۔ اس لشکر کے اندر ایک صحابی بھی شامل ہے، اور اس صحابی کے ساتھ ان کا ایک جوان بیٹا بھی۔ دونوں باپ بیٹا لشکر میں شامل ہونے کے بعد کفار اور دشمن کے علاقوں میں پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر لشکر پڑاؤ ڈالتا ہے، سامنے لشکر کفار ہے، درمیان میں ایک دریا یا نہر ہے، رات ہوتی ہے، دشمن شب خون مارتا ہے۔ شب خون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کو چھپ کے حملہ کرتا ہے۔ کافی مسلمانوں شہید بھی کیا اور بہت سے مسلمانوں کو انہوں نے گرفتار بھی کیا۔ جو گرفتار ہوئے ان میں اس صحابی کا جوان بیٹا بھی تھا۔ مسلمانوں کو اطلاع ملی فلاں فلاں شہید ہوئے اور فلاں فلاں قیدی بنے۔ اس صحابی کو دیکھا تو پریشان ہے، لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوئے کہ آپ پریشان ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی گرفتاری نے آپ کو پریشان کر دیا۔ کہتے ہاں میں بیٹے کی قید و گرفتاری سے پریشان ہوں، لیکن سنو میری پریشانی یہ نہیں کہ بیٹا گرفتار ہوا ہے، میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ اس کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ اس کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے ہوں گے، میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ اسے قید تنہائی کا اسیر بنا دیا گیا ہوگا، میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ میرے بیٹے کو باپ بجولا کیا ہوگا، اسے کھانے کے لیے کچھ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا۔ لوگ بڑے حیران کہتے ہیں ایک بیٹا گرفتار ہو تو باپ کی پریشانی تو یہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کو کھانے کے لیے کچھ ملا کہ نہیں ملا، بستر ملا کہ نہیں ملا، وہ سویا بھی کہ نہیں سویا، پتہ نہیں اس کو مارا ہوگا، اسے پیٹا ہوگا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے یا شہید ہو گیا۔ اور آپ کہتے ہیں میری پریشانیاں نہیں، اگر آپ کی پریشانی یہ نہیں تو بتائیے آپ کی پریشانی ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میری پریشانی یہ ہے کہ میرا بیٹا گرفتار ہو کہ جس علاقے میں چلا گیا وہ کافروں کا علاقہ ہے، وہاں اذان کی آواز نہیں، میرا بیٹا جس کوٹھی کے اندر قید کیا گیا وہاں اندھیرا ہوگا، سورج کی روشنی نہیں۔ میں پریشان ہوں کہ میرا بیٹا وقت پہ نماز کیسے پڑھے گا، وقت پہ نماز کیسے پڑھے گا۔ اپنی اولاد کی عبادت کی فکر کرے، کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کرتے۔ میرا ایمان ہے حضرات صحابہ یہ وہ مقدس جماعت ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے، یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، وہ رفیع المنزلت لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں ان کے ہاتھ مبارک بعد میں نیچے آتے ہیں، ان کی دعائیں پہلے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ بیٹے کی رہائی کی دعا کر سکتے تھے، اللہ قبول کر لیتے۔ بیٹے کی مشکلات کو حل کرنے کی دعا کرتے، اللہ حل کر دیتے۔ ہاتھ اٹھائے دعا کی تو کیا کی، جن کی نگاہیں آخرت کے اوپر ہوتی ہیں، جو دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں، جو اپنی اولاد کو اپنا قیمتی سرمایہ جانتے ہوئے ان کی عبادت کی فکر رکھتے ہیں، کہتے اللہ میں آپ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ دن میں 5 مرتبہ اپنے بیٹے کو آواز دوں گا، میری آواز میرے بیٹے کے کان تک پہنچا دینا۔ فجر کا وقت ہوتا، بیٹا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہوتا، بیٹا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہوتا، بیٹا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہوتا، بیٹا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہوتا، بیٹا عشاء کا وقت ہو گیا۔ ادھر چند دنوں کے بعد مسلمان پوری قوت و طاقت سے لشکر کو اکٹھا کرتے ہیں، پوری طاقت اور قوت سے دشمن کے علاقے پہ حملہ کرتے ہیں، دشمن دم دکھا کے بھاگتا ہے، مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ جو قیدی تھے ان کو رہائی ملتی ہے، لوگ اس نوجوان کے اردا گرد اکٹھے ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں اتنے دن قید میں رہے کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ کہتے ہیں کوئی واقعہ نہیں سوائے اس کے کہ جتنے دن قید میں رہا اللہ بابا کی آواز میرے کان تک پہنچا دیتے تھے، وقت پہ نماز پڑھ لیتا تھا۔ اپنے بچوں کی عبادت کی فکر کریں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کی عبادت کی فکر کریں، ان کی دین کی خدمت کریں۔ تیسرا کام ان 2 کاموں کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ آج کے ماں باپ نے ظلم کر دیا۔ شاید میری یہ بات آپ کو کڑوی لگے، کسیلی لگے، شاید میری ان باتوں کی وجہ سے آپ کا دل دکھے، لیکن معذرت کے ساتھ
آپ کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے، آپ کو ایذا دینا مقصود نہیں ہے، محض حق گوئی مقصود ہے۔ آج کی ماں نے، آج کے باپ نے ظلم کیا کیا؟ ظلم یہ کیا، جو ذہین بیٹا تھا میں نے تجارت کو دے دیا، جو ذہین بیٹا تھا میں نے کالج کو دے دیا، جو ذہین بیٹا تھا میں نے یونیورسٹی کو دے دیا، جو ذہین بیٹا تھا میں نے میڈیکل کو دے دیا، جو ذہین بیٹا تھا میں نے سائنس کو دے دیا، جو ذہین بیٹا تھا میں نے ٹیکنالوجی کو دے دیا، جو ذہین بیٹا تھا میں نے دنیا کی فیکٹری کارخانے کو دے دیا۔ مدرسے کو میں نے کیا دیا ہے؟ قرآن کو میں نے کیا دیا ہے؟ جو میری قابل بیٹی تھی وہ کالج جائے، جو ذہین بیٹی تھی وہ یونیورسٹی جائے، جو ذہین بیٹی تھی وہ سائنس پڑھے، وہ ٹیکنالوجی پڑھے، وہ میڈیکل پڑھے، اور جو کند ذہن ہے وہ قرآن کو، وہ حدیث کو۔ میں میڈیکل کے خلاف نہیں ہوں، میں سائنس کے خلاف نہیں ہوں، میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کے میدان میں گوروں سے بڑھ کے ترقی کرنی چاہیے، مسلمانوں کو میڈیکل کے میدان کے اندر گوروں سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے، مسلمانوں کو سائنس کے میدان کے اندر گوروں سے بڑھ کے ترقی کرنی چاہیے۔ لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن کو اول حیثیت دو، باقی دنیا کو ثانوی حیثیت دو، ثانوی حیثیت دو۔ اپنے ذہین بیٹے قرآن کو دو، اپنی ذہین بیٹیاں حدیث کو دو، اپنے قابل بیٹے دین کو دو، اپنی قابل بیٹیاں اللہ کی قسم دین کو دو۔ آپ کے بچے قیمتی سرمایہ، میں یہ بات قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حلفم باللہ، قسمم باللہ، واللہ باللہ تاللہ، رب کعبہ کی قسم ہے، آسمان کے رب کی قسم ہے، اللہ نے آپ کو 5 بیٹے یا 5 بیٹیاں اور بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی قرآن کو دے دیجئے، حدیث کو دے دیجئے، اسے قرآن کا عمل والا عالم بنا کر دیکھ لیجئے۔ اس ماں اور باپ کو پتہ چل جائے گا قبر اور حشر کے میدان کے اندر ساری اولاد نے مل کر اس ماں اور باپ کو وہ نفع نہیں پہنچانا جو اس اکیلے بیٹے نے پہنچانا ہے جو قرآن کا عالم ہوگا۔ اسے پتہ چل جائے گا قبر کے اندر بھی، حشر کے میدان کے اندر بھی، وہ اکیلا بیٹا جو نفع پہنچائے گا نا، ساری اولاد نے مل کے وہ نفع نہیں پہنچانا ہے۔ یہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ نے مشاہدہ کرنا ہے نا کہ بچوں کے حوالے سے ہماری غیر ذمہ داری مشاہدہ کرنا ہو تو آپ مشاہدہ اپنے محلے میں کر سکتے۔ آپ کے محلے میں جو مسجد ہے جہاں آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ اس مسجد میں فجر کی نماز پڑھیں، یا جس وقت بھی بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اس وقت نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں جو بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی تعداد پوچھ لیں کتنی۔ پھر اسی گلی کے اندر، اسی محلے کے اندر جو سکول ہے نا، آپ اس سکول میں چلے جائیں اور پرنسپل سے ملاقات کریں، اور پرنسپل سے ملاقات کرنے کے بعد ذرا ان سے پوچھیں کہ بتلائیے آپ کے سکول میں بچوں کی تعداد کتنی ہے۔ آپ مسجد میں قرآن پڑھنے والے بچوں کی تعداد دیکھ لیں اور اسی محلے میں سکول کے اندر بچوں کی تعداد دیکھ لیں، فیصلہ آپ خود کر لیں گے۔ مسجد میں قرآن کی تعلیم مفت ہے، شیخ صاحب کو پیسے لیتے ہیں آپ تعلیم قرآن کے؟ مفت ہے، ہم دلوانے کے لیے تیار ہیں نہیں، اور سکول کے اندر مال خرچ کر کے اپنے بچے کو وہاں بھیجتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میرا اختلاف یہ ہے قرآن اول حیثیت، حدیث اول حیثیت، دینی تعلیم اول ترجیح ہونی چاہیے ایک مسلمان کی۔ ہم ڈاکٹر بعد میں، مسلمان پہلے، ہمارے بچے انجینئر بعد میں، مسلمان پہلے، ہماری بیٹیاں وہ سب کچھ بعد میں، ایک قرآن کی عالمہ، حدیث کی عالمہ پہلی ہونی چاہیے۔ یہ ظلم کیا ہے ماں باپ اور والدین نے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ دیکھیے کیسے آپ کے گھر میں ایک بہار آتی ہے۔ تو حضرات، یہ چند ایک باتیں تھیں جو بچوں کے حوالے سے میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ اب کچھ باتیں اولاد کے حوالے سے بھی، تاکہ موضوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اولاد کے حوالے سے چند باتیں میں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ اس دور کے اندر اولادیں بھی کچھ کوتاہی کا شکار ہیں، تاکہ ایک لیول ہو جائے، توازن ہو جائے موضوع کے اندر کہ ماں باپ اگر یہ کام کریں
تو ایک گھر کے اندر اچھی اولاد ہوگی تو اچھی اولاد کیا کام کرے کہ گھر کے اندر ایک توازن ہو جائے۔ پہلا کام وہ یہ ہے کہ جو اولادیں ہیں، جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو دعوت فکر ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس دنیا کے اندر ماں سے، باپ سے بڑھ کے بھی دنیا کے اندر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ایک انسان کے ساتھ رشتوں کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی رشتہ مخلص ہے تو وہ ماں کا ہے، وہ باپ کا ہے۔ ماں سے بڑھ کر اپنی اولاد کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا، باپ سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ کلام اللہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے، دین کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا نبی سے بڑھ کے کوئی جانتا ہے؟ نبی ہے، ان کا نام نوح ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ خود ہی دعا کی، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ بڑی ان کو دعوتی بات نہیں مانتے، تباہ کر دے۔ پانی آیا، سیلاب آیا، طوفان آیا، کشتی میں سوار ہیں، نگاہ پڑتی ہے بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، سمندر کی، پانی کی لہریں اس کا تعاقب کر رہی، اس کا پیچھا کر رہی ہیں، اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ پانی کی لہروں کی نظر ہونے والا ہے۔ وہ پدری محبت پیدا ہوتی، پدری محبت پیدا ہوتی، کہتی ہے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچا لے گا۔ یہ اخلاص کہ ایک باپ کے دل کے اندر جو اولاد کے لیے اخلاص ہے وہ کسی دل کے اندر نہیں۔ ایک ماں کے دل کے اندر جو اولاد کے لیے اخلاص ہے وہ دنیا کے اندر بسنے والے کسی انسان کے دل کے اندر نہیں۔ اپنے ماں اور باپ کے حوالے سے یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ اس کائنات کے اندر دو ہی وجود ایسے ہیں، دو ہی رشتے ایسے ہیں، دو ہی ہستیاں ایسی ہیں جو اس کائنات کے سب رشتوں سے بڑھ کر میرے ساتھ مخلص ہیں، وہ ماں ہے اور باپ ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک انسان کے اوپر سب سے زیادہ جو احسانات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس دنیا کے اندر ایک انسان کے اوپر سب سے زیادہ جو احسانات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو جب بھی بیٹھتا ہے، بیٹھ کے دکھ اور اپنی پریشانیوں کے رونے روتا ہے، کبھی زندگی میں بیٹھ اور ایک دن نکال کے کیلکولیٹر پکڑ لے۔ کیلکولیٹر پکڑنے کے بعد جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک تو جو نعمتیں میری استعمال کر چکا ہے انہیں کیلکولیٹر پر شمار کرنا شروع کر دے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ بڑے سے بڑے کیلکولیٹر کے فگر ختم ہو جائیں گے، اللہ کہتے ہیں میرے احسانات اور نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اتنی نعمتیں، تو سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات کے احسانات ایک انسان کے اوپر ہے۔ دوسری چیز، ایک انسان کے اوپر سب سے بڑھ کر احسانات اللہ کی ذات کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ آپ سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کسی کے احسانات نہیں ہیں ہمارے اوپر، بڑے احسانات ہیں۔ ایک یاد کراتا ہوں پھر بات کو میں آگے چلاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدم سے عیسیٰ تک، مجھ تک جتنے بھی نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایک اختیار دیا تھا کہ وہ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے، جو بھی سوال کریں گے ان کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ آدم آئے دعا کر کے، نوح آئے دعا کر کے، ابراہیم اسماعیل دعا کر کے، موسیٰ ہارون دعا کر کے، داؤد سلیمان شعیب سب دعا کر کے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا اللہ یہ دعا کی قبولیت کا حق میں آپ کے پاس بطور امانت محفوظ رکھتا ہوں، اسے محفوظ کر لیجئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب میری امت بڑی مشکل اور پریشانی میں ہوگی، میں اس دعا کے حق کو امت کی بخشش کے لیے استعمال کروں گا۔ اللہ چھوٹا احسان ہے، بہت بڑا۔ تو سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ اللہ کے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ رسول اللہ کے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ایک انسان کے اوپر، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ایک انسان کے اوپر، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ایک انسان کے اوپر رب کعبہ کی قسم ہے سب سے زیادہ احسان ہوتے ہیں تو ماں باپ اور والدین کے ہوتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
جھنجھوڑتے ہوئے یہ بات کہی ہے، اے انسان میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے رہا کرو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ماں کی تکلیفوں کو یاد کیا کرو، بچپن کے اندر ماں کے کیے احسانات کو یاد کیا کرو، بچپن کے اندر باپ کی قربانیوں کو یاد کیا کرو، اس کی محنتوں کو، اس کی مزدوریوں کو، اس کے خون کے، اس کے پسینے کے بہہ جانے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کرو کہ کیسے اس نے تیرے لیے لوگوں کی کڑوی کسیلے باتیں سنی ہیں۔ ماں باپ کے احسانات ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور جو باپ بچپن سے لے کر اب تک اولاد کے لیے محنتیں کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، وہ ماں جس نے پہلے دن سے لے کر اب تک تیرے ساتھ احسانات کیے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ ماں باپ کے سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ میں پچھلے رمضان میں عمرے پہ تھا اور بیت اللہ کے اندر تھا، انشاءاللہ اب بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ شیخ عبد المحسن الزامل تفسیر کے بہت بڑے شیخ اور استاذ ہیں حرم کے اندر، میں ان کی کلاس میں بیٹھا، وہاں ایک چھوٹا سا لٹریچر جو ہے وہ بانٹا گیا، تقسیم کیا گیا، میرے ہاتھ میں بھی آیا۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا تھا۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک نوجوان ایک شیخ کے پاس آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے، سوال یہ کرتا ہے کہ شیخ صاحب میری ماں مجھ سے ناراض ہی رہتی، خفا ہی رہتی، حالانکہ وہ جو مجھ کو کہتی ہے میں کرتا ہوں، وہ کہے کپڑا لا کے دو میں لا کے دیتا ہوں، وہ کہے کھانا ہے میں کھانے کے لیے جو چیز مانگے لا کے دے دیتا ہوں، والد صاحب جو مانگتے ہیں دیتا ہوں، پھر بھی ناراض رہتے ہیں۔ شیخ صاحب نے جواب دیا، ماں جو مانگے تو لا کے دیتا ہے تو ماں کا ناراض ہونا بنتا ہے، باپ جو مانگے تو لا کے دیتا ہے تو باپ کا ناراض ہونا بنتا ہے، والدین جو کہے تو کرتا ہے تو ان کا ناراض ہونا بنتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے ماں کہے مجھ کو کھانا لا کے دو میں دوں تو یہ غلط ہے، باپ کہے مجھے کپڑا لا کے دو میں دوں تو یہ غلط ہے، کیسی بات کرتے ہیں؟ شیخ محترم نے جو جواب دیا وہ لاجواب تھا، کہا اللہ کے بندے ابھی تو دنیا میں نہیں آیا تھا، تیری والدین نے تیرے لباس کا انتظام پہلے کر دیا تھا، اور تو کیسا بیٹا ہے کہ ماں کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھ کو بھوک لگی، ماں کو کہنا پڑتا ہے مجھے لباس کی ضرورت ہے، اور تو کیسی اولاد ہے جو باپ کی ضرورت کو سمجھ نہ سکا؟ تو کیسا بیٹا ہے جو ماں کی خواہش کو سمجھ نہ سکا؟ اور تجھے گرمی لگتی ہے ماں کو نہیں لگتی، تجھے سردی لگتی ہے ماں کو نہیں لگتی، تجھے لباس کی ضرورت ہے ماں کو نہیں ہے۔ کہا مزہ تو تب ہے ماں کہے نہ تو ان کی خواہش کو ان کے کہے بغیر پہلے ہی پورا کرتے، پہلے ہی پورا کرتے۔ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ آپ نے کہ لفظ سنا ہوگا نا بادشاہ، سنا ہے لفظ؟ کسے کہتے ہیں بادشاہ؟ ایک ملک کا، سلطنت کا حکمران، اسے لوگ کیا عزت دیتے ہیں؟ کیا عزت دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ میں آپ کو دعوت فکر دوں گا، آج سے اپنے ماں باپ کو بادشاہ کی طرح عزت دینا شروع کر دو۔ اللہ کی قسم دنیا کے لوگ آپ کو شہزادوں کی طرح عزت دیں گے، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کے اندر ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ پروٹوکول جو اللہ نے اولاد کے حق میں، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے مقرر کیا ہے، یہ کسی بادشاہ کے مقدر کے اندر بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کی طرح عزت دو اپنے ماں باپ اور والدین کو۔ اور آخری بات، آپ میں سے کوئی بیٹا ایسا ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو؟ کوئی بیٹا یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی والدہ کے دل میں سوراخ ہو جائے؟ کوئی نہیں پسند کرتا، نہیں نہ کرتے پسند۔ اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف پہنچ ہی جائے ماں اور باپ کو تو ہم کہیں گے ہم بک جائیں، پراپرٹی بک جائے، لیکن ماں کو شفا ملنی چاہیے، وہ ہسپتال سے گھر آئے، یہ تکلیف برداشت نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، دل کی جتنی بیماریاں ہیں، دل میں سوراخ ہے، ہارٹ اٹیک ہے، دل کا سائز بڑھ جاتا ہے، دھڑکن کم ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر ایک ہی وقت میں تمام کی تمام بیماریاں ایک انسان پہ حملہ کریں، اسے کتنی تکلیف پہنچے گی؟ پہنچے گی نا۔ سچ کہتا ہوں، ایک باپ کو ایک ہی وقت میں دل کی تمام بیماریاں حملہ آور ہو کر تکلیف پہنچائیں،
ایک ماں کو ایک ہی وقت میں دل کے تمام امراض مل کر تکلیف پہنچائیں تو اس بوڑھے باپ کو اور بوڑھی ماں کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف ایک نوجوان بیٹے کی نافرمانی سے ان کو پہنچتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا، جب جوان بیٹا بوڑھی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی کرتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس ماں کے دل پر کیا بیچتی۔ اس کو نہیں پتا جب یہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جس کی داڑھی کے بال سفید، سر کے بال سفید، جس کی کمر کمان کی طرح جھکی ہوئی، جب یہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تمام تکلیفوں سے بڑھ کر تب اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس بوڑھے وجود کے اندر دل کی تمام بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی سخت موجود ہے۔ اس بوڑھی ماں کے وجود کے اندر دل کے تمام امراض کا مقابلہ کرنے کی طاقت موجود ہے۔ جوان بیٹے کی بدتمیزی کا مقابلہ کرنے کی سخت ان میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ منٹ منٹ میں مرتے ہیں، ہر سیکنڈ مرتے اور جیتے ہیں۔ ماں کا دل نہ دکھانا، باپ کا دل نہ دکھانا۔ سربلندیاں چاہتے ہو، ماں کے قدموں میں گر جاؤ، باپ کے قدموں میں گر جاؤ۔ جو ماں کے قدموں میں گرتا ہے، جو باپ کے قدموں میں گرتا ہے، اللہ اسے سربلند کر دیتا ہے۔ بہت ساری کڑوی کسیلی باتیں میں نے آپ سے کر لی، انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اے مالک، تیرے اس گنہگار بندے نے جو باتیں کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی۔ اس میں جو حق ہے، جو سچ ہے، سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔